بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر عربک بیٹا، آج ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں لیسن الدرس السابع۔ ہمارے سبق کا نام ہے من الاسوۃ الحسنہ۔ آج ہم نے پیج نمبر 32 سے پڑھنا ہے۔ ہمارا ٹاپک ہے فی منزل ہی گھر پر، وما اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسے تھے۔ کانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی منزلہ بشرا من البشر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ایک عام آدمی کی طرح رہتے تھے، کما جیسا کہ روایت کیا گیا ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس طرح روایت کیا ہے، انہ کانا یکسف نالہ، انہ بے شک وہ کانا تھے، یکسف وہ گانٹھ لیتے تھے، وہ سی لیتے تھے، نالہ اپنا جوتا، و یخیتو اور وہ سی لیتے تھے، صوبہ اپنا کپڑا، کما یعمل جیسے کام کرتا ہے، احدکم ہم میں سے کوئی، تم میں سے کوئی ایک، فی بیتی ہے اپنے گھر میں۔ جیسے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ اپنے جوتے گانٹھ لیتے اور آپ اپنے کپڑے خود سلائی کر لیتے تھے، مطلب جو کپڑا پھٹ جاتا تھا اس کو خود سلائی کر لیتے تھے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھر میں کام کرتا ہے۔ وعنہا رضی اللہ عنہا، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، قالت انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ما آب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طعاما قط، ماں نہیں آبا عیب نکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طعامن کھانے میں، قط کبھی بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے میں کبھی بھی کسی قسم کا کوئی عیب نہیں نکالا۔ ان اگر اشتہا، اگر ان کو بھوک ہوتی، طلب ہوتی، عقلہ ہو تو اس کو کھا لیتے، و ان کاریہ ہو، اور اگر اس کو ناپسند ہوتا، تارکہ ہو تو اس کو چھوڑ دیتے۔ اگر آپ کو کھانا پسند ہوتا تو آپ اس کو کھا لیتے، اور اگر کھانا ناپسند ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتے۔ حلمہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم، برداشت۔ انس رضی اللہ عنہ قال کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال انہوں نے فرمایا، کنت میں تھا، امشی میں چل رہا تھا، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، وعلیہ بردن، اور ان پر ایک چادر تھی، نجرانی غلیظ سخت، الحاشیتی کنارے والی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت حاشیے والی ایک نجرانی چادر تھی۔ فدرکہ، پس اس کو پایا، عرابیون ایک بدو نے، فجبزہ، پس اس نے اس کو کھینچا، بردائہ، اس نے چادر کو، جبزتاً کھینچنا، شدیدتاً سختی سے، پس ایک بدو آپ سے مل گیا اور اس نے آپ کو آپ کی چادر مبارک سے زور سے کھینچا۔ فنظرت، پس دیکھا میں نے، الی صفحتی، کنارے کی طرف، عاتقی، آپ کے کندھے کے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے کی جلد یا جسم کو دیکھا، وقد اثرت، اور اس پر نشان تھے، بیہا اس کے ساتھ، حاشیۃ کنارے کے، اردائی چادر کے، من شدت سختی کے ساتھ، جب ذاتی ہی اس کے کھینچنے کی وجہ سے، اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے چادر کے کنارے نے آپ کی جلد پر نشان چھوڑ دیے تھے۔ ثم قال، پھر کہا، یا محمد، اے محمد، مرلی من مال اللہ الذی عندک، مرلی میرے لیے حکم دے، من سے، مال اللہ اللہ کے مال سے، الذی عندک جو تیرے پاس ہے، آپ کے پاس جو اللہ کا مال ہے اسے مجھے دینے کا حکم صادر کریں۔ فالتفت، پس آپ نے دیکھا، الیہ اس کی طرف، فضاحک، پھر آپ مسکرا دیے، پھر آپ نے اس کی طرف دیکھا اور آپ مسکرا دیے۔ ثم، پھر امرا حکم دیا، لہو اس کو، بعطائن، کہ اس کو دے دیا جائے، پھر آپ نے اس کو عطا کرنے کا حکم دیا۔ قال جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا گیا، شیئن کسی چیز کا، قط فقال لا، تو آپ نے کبھی بھی اس کا جواب نہ میں نہیں دیا۔ مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی کسی نے کوئی چیز مانگی، آپ نے کبھی اس کا جواب انکار میں نہیں دیا، اس کو یہ جواب نہیں دیا کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ وحمل الیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور پاک کے پاس اٹھائے گئے، رکھے گئے، بھجوائے گئے، 90,000 درہم، 90,000 درہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
90,000 درہم پیش کیے گئے۔ فوزیت علی حسیرن، حسیرن چٹائی، اور آپ نے اس کو چٹائی پر رکھ دیا۔ ثم قام الیہا یقسمھا، پھر اس رقم کو تقسیم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ فمرد سائلن، اور آپ نے کسی سوالی کو واپس نہیں لوٹایا۔ حتی فرغ منہا، یہاں تک کہ اس کو تقسیم کر کے فارغ ہو گئے۔ ان عبداللہ بن مسعود قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمتہ، ان کی رحمت۔ ان عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفرین، ہم ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ فانطلق لحاجتہ، پس چلا اپنی حاجت کے لیے۔ فرعنا، پس ہم نے دیکھا، حمراتن، ایک کبوتری، معہا، اس کے ساتھ فرحان، اس کے 2 بچے تھے۔ آپ اپنے کسی ضروری کام کے سلسلے میں نکلے، پھر ہم نے ایک کبوتری کو دیکھا اور اس کے ہمراہ اس کے 2 بچے تھے۔ فاخذنا فرخیہا، پس ہم نے اس کے بچوں کو پکڑ لیا۔ فجاءت الحمراتی، پس وہ کبوتری آئی۔ فجعلت تفرش، اور وہ پھڑپھڑانے لگی۔ فجاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال، پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ نے فرمایا، من فجع ہذہ بولدہا، من، کس نے فاجا پریشان کیا ہے، ہذہ، اس کو، بولدہا، اس کے بچوں کی وجہ سے، کس نے اس کبوتری کو اس کے بچوں کی وجہ سے پریشان کیا ہے، ردو، لوٹا دو، ولدہا، اس کے بچے، الیہا، اس کی طرف، اس کے بچے اس کی طرف واپس لوٹا دو۔ شجاعتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری، شجاعت۔ یقول انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، احسن الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے، واجود الناس، اور لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، واشجع الناس، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ولقد، اور البتہ تحقیق، فازیہ اہل المدینہ ذات لیلۃ، ایک بار ایسا ہوا کہ اہل مدینہ ڈر گئے۔ فانطلق الناس قبل الصوت، اور لوگ آواز کی جانب چلنے لگے۔ فاستقبلہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے، قد سبق الناس الی الصوت، جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب لوگوں کو واپس آتے ہوئے ملے اس طرف سے جس طرف سے آواز آئی تھی۔ وہو یقول، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، لن تراؤ، لن تراؤ، تم ہرگز نہ ڈرو، تم ہرگز خوفزدہ نہ ہو۔ وہو علی فرس لأبی طلحہ ارین، فرس، گھوڑا، ارین، ننگا، اور آپ ابو طلحہ کے ننگے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار تھے۔ مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی آواز سنی تو وہ فوراً اس آواز کی طرف چل پڑے تاکہ اہل مدینہ کسی خطرے سے محفوظ رہیں۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر بہادر اور جرأت مند تھے۔ ما علیہ سرجن، نہیں تھی اس پر کوئی زین، و فی عنقہ السیف، اور فی میں عنقہ، اس کی گردن میں، السیف، تلوار۔ فقال، پس کہا، لقد وجدتہ بحرا، البتہ میں نے ان کو پایا سمندر، اور انہ لبحر، اور بے شک وہ ایک سمندر ہی تھے، کہ نہ تو اس گھوڑے پر کوئی زین تھی اور آپ کی گردن میں تلوار لٹک رہی تھی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیونکہ یہ بات جو ہے وہ روایت کر رہے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سمندر کی طرح پایا، اور حقیقت میں وہ ایک سمندر ہی تھے۔ داخل الیہ رجل، ان کے پاس ایک آدمی آیا، فاصابتہ من ہیبتہ ریدۃ، فاصابتہ، پس اسے لگی، من ہیبتہ، آپ کے ڈر سے، ریدۃ، کپ کپی۔ فقال لہ، پس اس کو کہا گیا، ہون علیک، نرمی کر اپنے اوپر، فإنی لست بملک، اس لیے کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، انما انا ابن امرات، میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں، من قریش، جو کہ قریش سے تھی، تاکل القدید، جو کہ گوشت کے ٹکڑے کو کھاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسلی رکھو، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کے ٹکڑے کھاتی تھی۔ بیٹا آج ہم نے پیج نمبر 34 تک پڑھا ہے، آپ اس کے تمام مشکل الفاظ کے معنی اور اس کا بامحاورہ ترجمہ بہت اچھے سے یاد کریں گے۔ فی امان۔